اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس كخشیۃ اللہ او اشد خشیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 77 کے ابتدائی حصے کو آپ نے سماعت فرمایا، اور آج انشاءاللہ ہم اس سورہ مبارکہ کے 11ویں رکوع کے نصف اول کا مطالعہ کریں گے۔ اب اس آیت کے ترجمے اور تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا گیا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ مکہ مکرمہ میں 12 برس تک مسلمانوں کو یہی حکم تھا کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھو۔ اس دور میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے تھے، انہیں بہت بری طرح ستایا جا رہا تھا، تشدد کی نئی تاریخ رقم کی جا رہی تھی، اس پر مسلمانوں کا خون کھولتا تھا، اور بہت سے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ہمیں اجازت دی جائے تو ہم اپنے بھائیوں پر ہونے والے اس ظلم و ستم کا بدلہ لیں۔ آخرکار ہم نامرد نہیں ہیں، بے غیرت نہیں ہیں، بزدل نہیں ہیں، لیکن انہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک صبر کا مرحلہ تھا، اس وقت حکم یہ تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جن سے کہا گیا تھا اس وقت کہ دیکھو اپنے ہاتھ روک کے رکھو، تم پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے تو برداشت کرو۔ اگر کوئی تمہیں یا اللہ کو یا اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے تو برداشت کرو۔ کوئی تمہیں مارتا ہے اور تم پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو جواب میں ہاتھ نہ اٹھاؤ، اور فی الحال اسی بات پر سارا زور لگا دو، نماز کو قائم کرنے میں اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں۔ فی الحال تمہارا جہاد یہ ہے کہ بہت خوبصورتی سے نماز قائم کیے رکھو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک نظام قائم کر دو۔ فرمایا کہ تم 13 برس تک منتیں کرتے رہے کہ ہم ہاتھ اٹھانے کی اجازت دیں، ہم نے تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ 13 برس تک تم دعائیں مانگتے رہے کہ اے اللہ ہمیں جہاد کا موقع فرما، اے اللہ ہمیں ان سے لڑنے کی اجازت دے، ہم نے تمہیں اجازت نہیں دی۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کی دعوت کا کام ہاتھ روک کر کیا جاتا ہے۔ وہ چھپی ہوئی دہشت گردی سازشیں اور چھپے ہوئے انتقام سے، مار دھاڑ سے دین کا کام نہیں ہوتا۔ یہ بات دین کے مزاج کے خلاف ہے۔ 13 برس تک مسلمانوں نے مار کھائی، اور چند بڑے بڑے مجرم تھے، ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ اور ان کے چند ساتھی، اور ایک ہی رات میں حضور کے حکم سے سب کو ختم کیا جا سکتا تھا، مگر یہ کام نہیں کیا گیا۔ یہاں دین کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ سب لوگ جو بے صبرے ہوتے ہیں کہ ہم یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی کو قتل کر دینا دین کا مزاج نہیں ہے۔ دین کا مزاج یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ ایک پورا دور ہوتا ہے جس میں آپ صرف قرآن کی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ قرآن پڑھو، آؤ توحید اختیار کرو، آؤ عقیدے کی درستگی کرو، اللہ کی محبت، آخرت کا دھیان۔ یہ چیزیں آہستہ آہستہ دلوں میں راسخ ہوتی ہیں، اور اس دوران مار بھی پڑتی ہے تو مار سہتے ہیں۔ پیچھے ہٹ جانا اور ظلم سہتے چلے جانا یہ شکست فاتحانہ ہوتی ہے، لیکن صرف 13 برس تک، وہ وقت جو مکہ میں گزارا بس۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 13 برس تو تم منتیں کرتے رہے، لو اب ہم کہتے ہیں کہ آؤ میدان میں۔ تو فرمایا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً۔ تو اب کیا حال ہوا؟ تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں۔
وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور وہ کہتے ہیں پروردگار تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ ابھی ہمیں کچھ اور مہلت دی، اس حکم کو کچھ دیر کے لیے مزید مؤخر کیوں نہ کیا۔ قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ایک پہلی نشست میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نفسیات کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ماہر نفسیات اور کوئی نہیں ہے۔ انسانی فطرت، جبلت اور نفسیات پر اس قدر گہری باتیں قرآن مجید میں لکھی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہاں ایک بات کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ کوتاہی عمل کا شکار ہوتے ہیں وہ زبان کے بڑبولے ہوتے ہیں۔ جب تک میدان جہاد سامنے نہیں تھا، جہاد کی اجازت نہیں تھی، تو تم بڑے جوش و خروش دکھا رہے تھے، اور جب کہا گیا کہ آؤ جہاد کرو تو ٹھنڈے ہو گئے۔ بڑے بڑے دعوے عام طور پر ان لوگوں کے مزاج میں شامل ہوتے ہیں جو عمل میں کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ عمل کی اس کوتاہی کو اپنے بڑبولے پن اور لمبے لمبے دعووں سے ڈھانپتے ہیں کہ یوں ہوتا تو ہم یوں کر دیتے، تو اب یوں ہو گیا، اب آؤ میدان میں۔ سورہ صف میں ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے اہل ایمان ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جن پر عمل کرنے کا تمہارا موڈ نہیں ہے، ایسے دعوے کیوں کرتے ہو کہ جنہیں پورا کرنے کی نہ تمہارے پاس طاقت ہے نہ ہمت ہے۔ اللہ کے ہاں یہ بہت بیزاری کی بات ہے کہ تم خواہ مخواہ دعوے کرتے چلے جاؤ، ایسی باتیں کہتے چلے جاؤ جن کے کرنے کا تمہارا کوئی پروگرام، کوئی ارادہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں اور صفیں باندھ لیتے ہیں، اور ایسی صفیں باندھتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار میں نقب تو نہیں لگایا جا سکتا، اور نہ یہ پیچھے ہٹتی ہے، بس ایک جگہ گڑ گئی تو گڑ گئی، وہ تو ایک چٹان ہے۔ جو اس عزم، طاقت اور استقامت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل آئے جیسے سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ تم بھی یہ کر کے دکھاؤ، اور فرمایا کہ آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرے، انہیں تو آخرت کی طرف لپکنا چاہیے، اور دیکھو تم پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، آخرت میں ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ اب آگے آیت نمبر 78 ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو پالے گی۔ ظاہر ہے قتال سے جی چرانے کا اصل سبب تو موت کا خوف تھا، چنانچہ ان کے دلوں کے اندر جو خوف تھا اسے ظاہر کیا جا رہا ہے، ان پر واضح کیا جا رہا ہے کہ موت سے کوئی فرار نہیں ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، خواہ تم بڑے مضبوط قلعوں کے اندر ہی ہو، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ منافقین کا ایک طرز عمل یہ بھی تھا کہ اگر مسلمانوں کو کوئی کامیابی حاصل ہو جاتی، فتح نصیب ہو جاتی، کوئی اور بھلائی پہنچ جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر کے اچھے نتائج نکل آتے، تو اسے حضور کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ نے یہ غلط اقدام کیا تو اس کے نتیجے میں ہم پر یہ مصیبت آ گئی، یہ آپ کا غلط فیصلہ تھا کہ کھلے میدان میں جا کر جنگ کریں گے،
ہم نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ مدینے کے اندر محصور ہو کر جنگ کریں۔ قل کل من عند اللہ، تو آپ کہہ دیجئے سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ سب چیزیں، خیر ہو، شر ہو، تکلیف ہو، آسانی ہو، مشکل ہو، جو بھی صورتیں ہوں، سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات بھی نہیں سمجھتے؟ ان کے دلوں پر کیا پردہ پڑ گیا ہے، یا ان کے اندر، ان کے دلوں میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی ہے؟ آگے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جو کچھ بھلائی یا سکھ تمہیں پیش آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو کچھ نقصان اٹھاتے ہو وہ خود تمہاری طرف سے ہوتا ہے، یعنی خود تمہاری بدعملیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں لوگوں کے پاس اپنا پیامبر بنا کر بھیجا گیا ہے، اور پیغام لے جانے والے کا کام یہی ہوتا ہے کہ پیغام پہنچا دے۔ تم لوگوں کی نافرمانیوں اور بدعملیوں کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے، اور تمہارے پیغام بر ہونے کے لیے اللہ کی گواہی بس کافی ہے۔ فرمایا کہ اے انسان، تجھے جو بھلائی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیری کسی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ کی گواہی کیا ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے۔ اسے بلایا اور پوچھا کہ تم چوری کر رہے تھے؟ تو بولا کہ میں اللہ کو گواہ ٹھہرا کر کہتا ہوں کہ میں نے چوری نہیں کی۔ وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھا رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ نے یہ سنا تو فرمانے لگے کہ اللہ کا نام سچا، اور اللہ کی گواہی بھی سچی، اور میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ جھوٹ ہے۔ اس لیے ایک بات کا خیال رکھیں کہ اللہ کے نام کی قسم نہ کھائیں۔ یہ بڑی جرت کی بات ہے، اور کھانی ہے تو بہت احتیاط سے کھائیں کہ اس میں کسی غلطی کی آمیزش نہ ہو۔ اور دوسری یہ کہ جس شخص کے سامنے قسم کھائی جائے وہ اپنا نقصان کر لے، لیکن اللہ کی گواہی کو نہ ٹھکرائے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میری آنکھوں نے جو دیکھا وہ غلط، اور اللہ کے نام سے جو تم بات کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ تبارک اسمک، اے اللہ تیرا نام بہت برکت والا ہے۔ اللہ کے نام کی عظمت کا دل میں بیٹھ جانا ولایت کہلاتا ہے۔ اللہ کی عظمت اور معرفت ہمارے بس کی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کا ادراک کر سکیں۔ میں یہاں صرف نام کی بات کر رہا ہوں، اور بڑے بڑے صوفیاء اور بزرگوں نے ایک جملہ کہا کہ دنیا میں ہمیں صرف اللہ کا نام کافی ہو گیا ہے۔ اللہ سے تو ہماری آگے چل کر ملاقات ہوگی، یہاں تو اس کے نام نے ہی ہمیں نہال کر دیا ہے۔ جو لذت ہے تیرے نام کے دہرانے میں، دخل ہے بہت کچھ اس کو میرے تڑپانے میں۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں ایک شخص ہوگا، اس کے نیک اعمال کم پڑ جائیں گے، برے اعمال زیادہ پڑ جائیں گے، اور وہ بہت غم زدہ ہو کر بیٹھ جائے گا کہ میں برباد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کا حساب ٹھیک ٹھیک کرو۔ تو ایک چھوٹا سا کاغذ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا، تو نیکیوں والا پلڑا ایک یکلخت نیچے کو چلا جائے گا اور بھاری ہو جائے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ گناہوں والا حصہ نہ صرف اٹھ جائے گا بلکہ یوں اوپر کو ہو جائے گا جیسے اڑ جاتا ہے، اور یہ آدمی کہے گا کہ اے اللہ، یہ کیا ایک چھوٹی سی پرچی کا اتنا وزن؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے نام کے مقابلے میں کسی چیز کا کوئی وزن نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لیکن نام کا وزن تو تب ہی بنے گا جب اس نام کی عظمت دل میں بیٹھی ہوئی ہوگی۔ اس نام کا ذکر ہم زبان سے بھی کریں، دل سے بھی اور روح سے بھی کریں، اور اس کا احترام، اس کی رحمت و برکت کا کچھ ادراک تو ہمیں ہو گیا ہے کہ وہ نام ہے جس پر جان لٹا دینی ہے۔
اور یہ بات کہتے نا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں اور گواہی میں کسی اور کو نہیں لا رہا ہوں، اللہ کو لا رہا ہوں، اللہ میرا گواہ ہے۔ اب یہ بات ایک سلیم الفطرت انسان سمجھتا ہے کہ جب اللہ کو گواہ ٹھہرایا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وہ شخص جس کے دل میں اللہ کے نام کی عظمت اور اللہ کے نام کی کبریائی ہو، اس کے سامنے جب کوئی شخص کہے کہ دیکھو میں اللہ کو گواہ ٹھہرا رہا ہوں، تو پھر وہ ہتھیار گرا دیتا ہے۔ ایک بدو آیا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں۔ اس بدو نے کہا کہ کیا آپ اس بات پر اللہ کو گواہ ٹھہراتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اشہد اللہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کو اس بات پر گواہ ٹھہراتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو وہ کہنے لگا میں بھی اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس بدو کو معلوم تھا کہ اللہ کو گواہ ٹھہرانا اور اس کے نام کی قسم کھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر بات پر یوں ہی قسم نہیں کھانی چاہیے، اور اللہ کی قسم کو تکیہ کلام بنا لینا بالکل غلط بات ہے۔ یہ قسم کسی خاص موقع پر کھائی جاتی ہے۔ آگے آیت نمبر 80 ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جس کسی نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے فی الحقیقت اللہ کی اطاعت کی، اور جس کسی نے روگردانی کی تو اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان پر کچھ پاسبان بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ ان کے اعمال کے لیے تم جواب دہ ہو اور جبراً ان سے اپنی اطاعت کراؤ۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کی کوئی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ کی کوئی اطاعت، کوئی عبادت، کوئی خیر کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم پہلے اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ان کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر اللہ کی پوری صفات پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی صفات ہمیں اللہ کے رسول کے ذریعے سے پہنچتی ہیں کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، اور ہم مانے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پر ایمان رسول کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جس نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ پھیر لیا اللہ کی اطاعت سے اور اللہ کی رسول کی اطاعت سے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران، کوئی کوتوال، کوئی تھانے دار بنا کر نہیں بھیجا کہ یہ کروا کر رہو۔ آپ کا کام صرف بات پہنچا دینا ہے، پیغام دے دینا ہے، بس عمل کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ آگے آیت نمبر 81 ہے، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم ہے۔ ان منافقوں کا یہ حال ہے کہ آپ کے سامنے تو کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، آپ نے جو فرمایا قبول ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، پھر جب آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپس میں ایسے مشورے کرتا ہے جو ان کے اپنے قول کے خلاف ہے، یعنی جا کر ایسے مشورے آپس میں شروع کر دیتا ہے جو خلاف ہے اس کے جو وہ وہاں کہہ کر گئے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ رہا ہے جو بھی وہ مشورے کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چشم پوشی کیجئے، آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے، یا آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ابھی ان کے خلاف اقدام کرنا خلاف مصلحت ہے، جیسے ایک دور میں فرمایا گیا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، یعنی ان یہودیوں کو ذرا نظر انداز کیجئے، ابھی ان کی شرارتوں پر تکفیر نہ کیجئے، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے، اس لیے کہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی یہ محاذ نہ کھولا جائے۔ اسی طرح یہاں منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ ابھی ان سے اعراض کیجئے، چنانچہ ان کی ریشہ دوانیوں سے کچھ عرصے تک چشم پوشی کی گئی، اور پھر غزوہ تبوک کے بعد رسول اللہ نے ان پر گرفت شروع کی۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ اب تک
ان کی شرارتوں پر جو پردے پڑے رہے تھے وہ پردے اٹھا دیے گئے۔ وتوکل علی اللہ، اور آپ اللہ پر توکل کیجئے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بھروسے کے لیے، اس سہارے کے لیے اللہ کافی ہے۔ ان کی ساری ریشہ دوانیوں، یہ جو مشورے ہیں، یہ سازشیں سب ہوا ہو جائیں گی، آپ فکر نہ کیجئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 82 نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ یہ قرآن پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، لیکن اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ نمازیں تو وہ پڑھتے تھے، اس وقت جو بھی منافق تھا اسے نماز تو پڑھنی پڑتی تھی، ورنہ اس کو مسلمان نہیں مانا جاتا تھا۔ آج تو مسلمان مانے جانے کے لیے نماز ضروری نہیں ہے، اس وقت تو ضروری تھی، بلکہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تو پہلی صف میں ہوتا تھا، اور جمعے کے روز تو خاص طور پر خطبے سے پہلے کھڑے ہو کر اعلان کرتا تھا کہ لوگوں ان کی بات توجہ سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ گویا اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے یہ انداز اختیار کرتا تھا۔ تو وہ نمازیں پڑھتے تھے، قرآن سنتے تھے، لیکن قرآن پر تدبر نہیں کرتے تھے۔ قرآن ان کے سروں کے اوپر سے گزر رہا تھا، یا ان کے ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل جاتا تھا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں وہ بہت سے تضادات پاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت مربوط کلام ہے، اس کا پورا فلسفہ منطقی طور پر بہت مربوط ہے، اس کے اندر کہیں کوئی تضاد نہیں ہے، لیکن یہ لوگ چونکہ غور سے نہیں پڑھتے اس لیے ان کو اس میں تضاد نظر آتا ہے۔ فرمایا کہ بعض لوگ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں کہ جہاد ہو اور جب جہاد کا وقت آ گیا تو بھاگ گئے، حضور کی اطاعت کا لمحہ آیا تو بھاگ گئے، مال غنیمت آیا تو ساتھ ہیں، اور جب مال و جان کی تھوڑی سی تکلیف اور شکست کا سامنا کرنا پڑا اور آزمائش آئی تو بھاگ گئے۔ یہ بے قیمت زندگی اور کھوکھلی شخصیت کیوں ہے؟ فرمایا کہ اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ لوگ قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس پر تدبر سے کام نہیں لیتے، اس کو سمجھ کر غور و فکر نہیں کرتے، اور اس کے پیغام اور معنی اور مطلب کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک طرح اللہ کے پیغام کو وصول نہیں کر رہے ہیں، ورنہ اللہ کا پیغام تو ساری بیماریوں کا علاج ہے، اس سے تو روگ دور ہو جاتے ہیں۔ یہ شخصیت کا دوغلا پن اور منافقت، یہ سارے روگ اس لیے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کے معنی اور آیات پر غور و تدبر نہیں کرتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ پیغام جو اللہ نے ہمیں پہنچا دیا ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس پر تدبر کرنا، اس کے معنی پر غور کرنا، اور اس کو سمجھنے کے لیے دور دور سے آنا اور مل بیٹھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم پر فرض ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہماری شخصیتوں میں دوغلا پن آئے گا، ہم میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، لذت، آشنائی اور کمٹمنٹ کچھ بھی پیدا نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ قرآن مجید کو ذرا آنکھیں کھول کر پڑھو، دل اور دماغ کی کھڑکیاں کھول کر پڑھو۔ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، کسی انسان کا گھڑا ہوا کلام ہوتا، تو اس میں بڑی اختلافی چیزیں ہوتی کہ کہیں کچھ بات کہہ دی جاتی، کہیں کچھ بات کہہ دی جاتی۔ فرمایا قرآن مجید میں کہیں ایسا نہیں ہے۔ ایک کلام جو 23 برس تک نازل ہوتا رہا، اس کی ایک آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی، اور اس میں کہیں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ رکوع نسبتاً قدر طویل ہے، اس لیے ابھی کے لیے یہاں تک اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس رکوع کی تکمیل کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔